السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج کی اس اہم نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید قرباں کی آمد ہے اور اسلام میں عید الاضحیٰ اور قربانی کی نہایت اہمیت ہے، بہت عظیم الشان عبادت اور سنت ابراہیمی اس موقع سے انجام دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس قربانی سے متعلق عام ذہنوں میں اور مسلمانوں میں بہت سے شبہات اور سوالات پائے جاتے ہیں۔ آج کی اس اہم نشست میں ہم ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اور بیرون ملک کی مایہ شخصیت مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مردوں کی جانب سے قربانی کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ کیا اس کی اجازت ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے؟ مردوں کی طرف سے قربانی کی دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے ترکہ میں سے، میرے فلاں مال میں سے ہر سال میری طرف سے قربانی کی جائے۔ یہ قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے گوشت کو فقہا نے نذر کی قربانی کے حکم میں رکھا ہے، یعنی اس کو غرباء اور فقراء ہی پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس سے اپنے خاندان کے لوگ اور جو متمول افراد ہیں ان کا اس گوشت سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دو قربانی کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور بعض لوگوں نے پوچھا بھی حضرت علی سے کہ اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں حضور کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، اس لیے میں اس قربانی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی آئی ہے اور بعض دوسری کتب حدیث میں بھی آئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو تو یہ قربانی گزرے ہوئے شخص کی طرف سے کرنا اس کے وارث کے لیے واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت نہیں کی لیکن خود نفل کے طور پر اجر و ثواب کے لیے کوئی شخص قربانی کرے، یہ دوسری صورت ہے۔ اس کا ثبوت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، منبر اقدس سے نیچے اترے، میڑھا آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح فرمایا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ جانور میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو۔ تو اس میں حضور سے پہلے کے مرحومین بھی آ گئے امت میں، جو جنہوں نے آپ کے عہد کو پایا اور جو اس وقت زندہ تھے وہ بھی آ گئے، اور قیامت تک جو آتے رہیں گے امت مسلمہ کے افراد وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایصال ثواب کے طور پر مردوں کی طرف سے دوسروں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو قربانی ایصال ثواب کے طور پر کی جائے اس میں کئی افراد کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ نے ایک بکرے کی قربانی کی اور اپنے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ دونوں کی نیت آپ نے کر لی، تو اس کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ ایصال ثواب کا اصول ہے
کہ اگر آپ نے ایک قرآن مجید پڑھا اور 10 آدمیوں کو آپ نے بخشا تو 10 کو پورا پورا ثواب ملے گا، دوسرے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر۔ اس مسئلے کو بنیادی اصول کے تحت بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بدنی عبادات ہیں ان سے ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ مثلاً آپ کسی گزرے ہوئے بزرگ کی طرف سے نماز پڑھیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں تو یہ کیا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن جو مالی عبادتیں ہیں ان کے ذریعے ایصال ثواب کے درست ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے آپ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے صدقہ کر دیں تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے، اس لیے اس کو بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے درست ہونا چاہیے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ جس سے متعلق بعض لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ بڑے جانور مثلاً گائے، بھینس یا اونٹ، ان جیسے جانوروں میں کیا ایک سے زائد حصوں کی گنجائش ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ ہاں جی ہاں، اس کی گنجائش ہے، اور متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے جانور کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے کافی قرار دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ ہم نے حدیبیہ میں قربانی کی اونٹ کی اور گائے کی 7 افراد کی طرف سے، اور دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اونٹ 7 آدمی کی طرف سے اور گائے 7 آدمی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے بات واضح ہے کہ قربانی جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور قربانی حج کی ہو یا بقرعید کی، دونوں قربانی ہیں، دونوں کے احکام یکساں ہیں۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ بڑے جانور میں کئی افراد کی شرکت نہیں ہو سکتی، 7 تک افراد کی شرکت ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ 7 افراد مل کر ہی کریں بڑے جانور کی قربانی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی تنہا اپنی طرف سے کر دے تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر ایک آدمی 5 ہی حصے کر لے اور 5 قربانی کی نیت سے ہوں تو یہ بھی درست ہے، بلکہ اس میں اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ بڑے جانور کی قربانی 7 افراد کی طرف سے جن پر قربانی واجب رہی ہو کی جا سکتی ہے، اور اس میں میت کی طرف سے قربانی کو بھی اگر چاہیں تو شامل کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک رواج یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے یا پورے خاندان کی طرف سے صرف ایک بکرے کی قربانی کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے، اور اس سلسلے میں کیا شرعی اصول ہے؟ دیکھیے یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور چند آدمی مل کر ایک ہی بکرا کر لیں، یہ کافی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحدید فرمائی اس کے کوئی معنی باقی نہیں رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آپ نے سنا کہ 2 میڈھے کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی جیسے دوسرے فرائض انفرادی طور پر واجب ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز پڑھ لیں پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے، آپ روزہ رکھ لیں آپ کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ عبادتیں ہر شخص پر انفرادی حیثیت میں واجب ہوتی ہیں۔ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے اور یہ بھی انفرادی حیثیت میں واجب ہے، اس لیے ہر آدمی کو انفرادی طور پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے،
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس آدمی کے پاس مالی گنجائش ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب وسعت پر شخصی حیثیت سے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اور اسی طرح آپ نے قربانی کی ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام نے قربانی کی ہے۔ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک قربانی ہو اور وہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے۔ قربانی گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہے، اگر قربانی واجب ہو، جیسا کہ نماز ہر شخص کی طرف سے۔ جب جب قربانی کا موقع آتا ہے تو بعض حلقوں کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قربانی کے لیے اس قدر بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس خطیر رقم کو، اس بڑی رقم کو غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیا جائے اور قربانی نہ کی جائے۔ تو یہ فکر کیسی ہے اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ شریعت کے اصولوں سے اور احکام شریعت کے مقاصد سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا، گوشت کا کھانا اور کھلانا نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو ایک ہی دن میں قربانی رکھنے کے بجائے سال کے 365 دنوں پر اس کو تقسیم کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر طور پر لوگ گوشت کھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے قربانی فرمائی، 63 جانور کی قربانی آپ نے فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پورے 100 جانور کی قربانی آپ نے فرمائی۔ تو اگر قربانی کا مقصد صدقہ کرنے اور غربا کی مدد کرنے سے حاصل ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے جانوروں کی قربانی نہیں کی ہوتی۔ اس زمانے میں تو فقر و فاقہ آج کے دور سے زیادہ تھا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی کھوٹی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ قربانی کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو زندہ کرنا اور آپ کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ ہم آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر طرح کی متاع کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جانور تو ایک علامتی قربانی ہے جانور کی، یہ عہد ہے کہ ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ اگر دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت اور آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ضرورت پڑی تو اپنی قربانی بھی کریں گے، اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کی قربانی کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اگر صدقہ کر دیا جائے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں 15 اگست کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، 26 جنوری کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ 15 اگست کو ہم جھنڈا لہراتے ہیں اپنی آزادی کو تازہ کے احساس کو تازہ کرنے کے لیے۔ 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں کہ اس دن ہمارے ملک کو ایک دستور ملا۔ تو آپ سوچئے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کی تقریبات پر کتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ صرف دلی میں جو وزیر اعظم کی شرکت کے ساتھ جو پروگرام ہوتا ہے، اگر آپ اسی کو شمار کر لیں، حساب کر لیں، کتنی بڑی رقم خرچ ہوتی، لیکن ہم اسے کرتے ہیں۔ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے اگر وہی پیسہ ملک کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حب الوطنی کا جذبہ، اپنے وطن سے تعلق کا جذبہ، ملک کی آزادی کا احساس۔ تو اسی طرح قربانی ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہے کہ دین اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ساری چیزوں کو اس کے مقابلے میں قربان کیا جا سکتا ہے۔
اب اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو ایک قربانی تو واجب ہے، وہ قربانی جو آدمی صاحب استطاعت ہو اور اس پر وہ قربانی کرتا ہے، یہ قربانی واجب ہے، یہ تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ دوسری قربانی ہوتی ہے نفل قربانی، جیسے آپ کی قربانی واجب تھی، آپ نے کی، اس کے ساتھ آپ نے 2-4 اور بکرے ذبح کیے بقرعید کے لیے قربانی کے طور پر، یہ نفل ہے۔ عام حالات میں نفل قربانی صدقے سے افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر معمولی حالات ہو، ایمرجنسی حالات ہوں، کوئی قدرتی آفت آ گئی ہو، لوگوں کی مدد کرنی ہو، تو اس کی گنجائش ہے کہ نفل قربانی کرنے کے بجائے اس پیسے کو آپ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ لیکن واجب قربانی تو بہرحال واجب ہوگی، اس کے لیے صدقہ کر دینا کافی نہیں ہوگا اگر آپ نے بقرعید کو پایا ہے۔ تو یہ ہے، یہ ایسی چیزوں سے گمراہ نہ ہونا چاہیے۔ لوگ اصل میں لوگوں کے سارے پروگرام، سارے مشورے دین ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہم کو لوگوں کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ آپ شادی کے اخراجات کو کم کر لیں، ہر سال آپ تفریح کے لیے نکلتے ہیں، ان اخراجات کو کم کر لیں، اگر سال میں آپ 5 جوڑا سلاتے ہیں 4 جوڑے پر اکتفا کر لیں اور اس پیسے کو آپ صدقہ کریں۔ لیکن صرف قربانی کے بارے میں یہ مشورہ دینا کہ قربانی ترک کر دی جائے اور اس کو صدقہ کر دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ شریعت کی بنیاد کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے پیسوں سے اور دوسرے مال سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے، تو کیا صدقے میں پورا بکرا صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے اور شریعت میں اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، اصل میں اس سلسلے میں ہمارے ہاں افراط و تفرید ہے۔ ایک رجحان اور سوچ لوگوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جان کے بدلے جان، کوئی بیمار ہو تو بکرا ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کھایا جائے، کھلایا جائے، صدقہ کیا جائے، لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ امید رکھی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری اور آفت سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور شاید یہ تصور پیدا ہوا ہو عقیقہ کی وجہ سے، کیونکہ عقیقے میں بھی ایک بچے کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی دعا میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے گوشت کے بدلے اس کے گوشت کو اور خون کے بدلے خون کو وغیرہ وغیرہ قبول کیا جائے۔ تو لیکن شریعت میں جان کے بدلے جان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ حضور نے اس کی تلقین کی ہو، کوئی بیمار ہو تو اس کی طرف سے بکرا ذبح کر دو۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے تفرید کا کہ بعض لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور کے ایک عضو کو بھی وَلَوْ فِرْسَنُ شَاةٍ، بکری کے ایک کھر کو بھی صدقہ کرنے کی، ہدیہ کرنے کی اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صدقے کی نیت سے بکرا ذبح کرے اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دے اور غربا میں تقسیم کر دے، تو اس کو واجب سمجھے بغیر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صدقہ تو کوئی بھی چیز کی جا سکتی ہے۔ آپ پہننے کے کپڑے یا پہنے ہوئے کپڑے صدقے کر سکتے ہیں، آپ اینٹ اور پتھر حسب ضرورت صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بکرے کا صدقہ کر دے
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے اور یہ کوئی گناہ کا عمل ہے، یہ جائز ہے۔ صدقے کا جو عمومی حکم ہے اس میں یہ شامل ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو خصوصی اہمیت دینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہی سب چیزیں آہستہ آہستہ معاشرے میں بدعت کا باعث بن جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم حضرت مولانا کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے بہت ہی اہم اور ضروری مسائل کی جانب ہماری توجہ دلائی، ان کے آپ نے جوابات مرحمت فرمائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ ناظرین سے، کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نشست آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔